السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی میں آپ کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ سیرت سیریز کے اس 7ویں ایپیسوڈ میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور رضاعت کا تذکرہ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ ویڈیوز کے تمام مواد سیرت کی 3 اہم کتابوں سے ماخوذ ہوتے ہیں، جن میں الصادق الامین علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی رحمہ اللہ، الرحیق المختوم علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، رحمۃ للعالمین قاضی سلیمان سلمان منصوری رحمہ اللہ کی کتابیں شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور رضاعت عبداللہ بن عبد المطلب کی وفات کے وقت حضرت آمنہ حمل سے تھی۔ حمل کی مدت پوری ہونے کے بعد آپ کے بطن مبارک سے جو بچہ پیدا ہوا وہ محمد اور احمد کے نام سے دنیا میں جانا اور پہچانا گیا، اور اللہ نے انہیں اپنا آخری رسول بنایا۔ صحیح قول کے مطابق 9 ربیع الاول سوموار کے دن واقعہ فیل یعنی ہاتھی والے واقعہ کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ولادت کی خبر جب دادا حضرت عبد المطلب کو ہوئی تو بہت خوش ہوئے اور بچے کو خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، اللہ کا شکریہ ادا کیا اور پوتے کے لیے اللہ سے خوب دعائیں کی۔ 7 دن پورا ہونے کے بعد عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ کیا اور قربانی کر کے تمام قریش کے لوگوں کو دعوت دی۔ دعوت کھا کر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے بچے کا نام کیا رکھا؟ آپ نے کہا محمد۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ نے اپنے خاندانوں کے مروجہ ناموں کو چھوڑ کر یہ نام کیوں رکھا؟ آپ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دنیا بھر کی ستائش اور تعریف کا شایان قرار پائے۔ اس پر سب لوگ خاموش ہو گئے اور اس طرح آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف کہلائے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس نے ملک شام کے محلوں کو روشن کر دیا۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میں ابھی 7 یا 8 سال کا تھا، جو کچھ سنتا تھا اسے خوب سمجھتا تھا۔ میں نے ایک یہودی کو یثرب کی ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اونچی آواز سے چیختے ہوئے سنا، اے قوم یہود! جب سب لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تو لوگوں نے اس سے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ آج رات وہ ستارہ طلوع ہوا ہے جو احمد کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت عرب کے مالدار لوگ جو شہر میں رہا کرتے تھے ان کے یہاں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے اور ان کی اچھی پرورش کے لیے دیہات کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ دیہات میں رہ کر شہری امراض سے محفوظ اور جسمانی اعتبار سے مضبوط ہوں اور خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے آپ کو آپ کی والدہ بی بی آمنہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی ثویبہ نے دودھ پلایا، پھر عبد المطلب نے عرب دستور کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے ایک دایا کی تلاش کی اور آپ کو حلیمہ بنت ابی ذؤیب کے حوالے کر دیا۔ یہ قبیلہ سعد کی ایک خاتون تھیں، ان کے شوہر کا نام حارث اور کنیت ابو کبشہ تھی، اور وہ قبیلہ بنی سعد ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ اس طرح حارث کے بچے اور بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی اور بہن ہوئے، جن کے نام یہ ہیں عبداللہ، انیسہ، حذافہ، ان کا لقب شیمہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھیں۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے تیمی آفیشیل ٹی وی چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔